اختلاف تنوع کی ہم نے مثالیں دی کہ جس میں لفظ ایک ہو لیکن معانی مختلف ہوں اور ہر ایک کی مراد الگ الگ ہو. لفظ کی جو تعبیر ہے اس میں اختلاف ہو اس کو الگ ہے. جیسے صراط المستقیم کے بارے میں ہم نے پڑھا جس میں کئی تعبیرات ہیں. تو یہ ایک قسم تھی اختلاف کی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اختلاف کی. اور یہ جو اختلاف ہے اختلاف تنوع یہ ایک اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ ایک ہے اور تعبیر میں فرق ہے بس. آج ہم دوسری قسم لیں گے اختلاف کی وہ ہے اختلاف تضاد. اختلاف یہ ہے کہ اختلاف تضاد جو ہے دوسری جو قسم ہے کہ لفظ عام ہو اس میں عام ہو اور جو اس میں عام ہے تو اس میں عام کی قسمیں بہت ساری ہوں. یعنی ایک اسم ہے اس اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں یا اس کے اجزاء ہیں. یہ جو اجزاء ہیں مختلف ایک اسم کے ایک نام کے مختلف اجزاء ہیں. تو ایک جز کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا دوسرے جز کا ذکر کرتا ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مثال دے. اس کا مقصد تمثیل ہوتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ سامع کو آگاہی دلانی ہوتی ہے کہ یہ کون سی قسم ہے اس اسم کی یہ کون سی قسم ہے. وہ اس اسم کی پوری تعریف کا احاطہ نہیں کرتا. اسم کی جو پوری تعریف ہے اس کا پورا احاطہ نہیں کرتا بلکہ اسم کے کسی جز کا ذکر کرتا ہے. وہ مثال کے طور پر کوئی اجمی شخص عربی لفظ خبز کے بارے میں سوال کرے. خبز کہتے ہیں روٹی کو اور بعض معاشروں میں اس خبز کو رغیف کہتے ہیں. کچھ لوگ خبز کہتے ہیں کچھ لوگ رغیف کہتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تمیز کہتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. اب جب کسی آجمی نے خبز کے لفظ کے بارے میں سوال کیا تو اس کو رغیف دکھایا جائے. بعض علاقوں میں جو ہے وہ رغیف بنائی جاتی ہے وہ بھی روٹی ہے اور اس سے کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ ہے رغیف یہ ہے خبز. اس کی مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے. یعنی کتاب کا وارث ہم نے اس کو بنایا جس کو ہم نے چنا. یہ کتاب کا وارث خود نہیں بنتا کوئی بلکہ اللہ رب العالمین کی دین ہوتی ہے. اللہ رب العالمین چنتا ہے اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے بندوں کو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چنا تو ان کی تین قسمیں ہوئی. ایک فمنہم ظالم لنفسہ، ایک قسم جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. انہوں نے اس کتاب کی وراثت کا کے جو واجبات تھے ان کو چھوڑا. انہوں نے محرمات کو اختیار کیا. انہوں نے وہ نہیں کیا جو کتاب کا تقاضا تھا تو یہ ظالم ٹھہرے. ومنہم مقتصد،
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بہت سارے جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھلائیوں میں آگے ہیں، یعنی واجبات کو وہ کرتے ہی کرتے ہیں، محرمات کو وہ چھوڑتے ہی چھوڑتے ہیں۔ اس کا اگلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ واجبات کے علاوہ وہ مستحبات کو بھی اپناتے ہیں، اور حرام کام کو تو چھوڑتے ہی چھوڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مکروہات سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ مکروہات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، مکروہات سے بھی بچتے ہیں۔ اب جو ظالم ہے تو ظالم ہم اس شخص کو کہیں گے جو واجبات کو ضائع کرتا ہے اور جو محرمات کو اپناتا ہے، وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اور مقتصد جو ہے وہ کس کو شامل ہے، وہ واجبات کو کرنے والا جو ہے اس کو، اور محرمات کو چھوڑنے والا، اور سابق داخل ہے اس میں وہ جس نے سبقت کی واجبات کے ادا کرنے میں، مستحبات کو اپنانے میں، تو وہ جو واجبات ہے، واجبات کے علاوہ اس نے مستحبات کا ارتکاب کیا، جو ہے مستحبات کو اپنایا۔ اب جو اس نے مستحبات کو اپنایا تو اس سے کیا ہوا، اس کا درجہ اور بڑا ہوا، اس کا درجہ اور بلند ہوا۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یتقرب الیہ، کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ پر میری طرف جو ہے وہ قربت کرتا رہتا ہے، وہ میری طرف جو ہے نوافل کے ذریعے سے تقرب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ حتی کنت سمعہ الذی یسمع وبصرہ الذی یبصر ورجلہ الذی یمشی بہ ویدہ الذی یبطش بہ۔ حدیث صحیح ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جو ہے اس کی آنکھیں ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی وہ تقرب، وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں کر کر کے کیا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ واجبات تو ہیں ہی، واجبات میں وہ کسی قسم کا قصور نہیں کرتا، لیکن وہ مستحبات کو بھی اپناتا ہے۔ تو ایسا کرنے والا جو شخص ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ داخل ہے سابق میں۔ تو مقتصد جو لوگ ہیں، میانہ رو جو ہیں، وہ دانے ہاتھ والے ہیں، دانے ہاتھ والے جو ہیں وہ مقتصد ہیں میانہ رو ہیں، یعنی جن کے جو ہے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت کرنے والے جو ہیں یہ مقرب ہیں، یعنی سب سے قریب جو ہیں وہ کیا ہے، وہ لوگ ہیں جو سبقت کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اب جب ان تینوں مثالوں پہ، ان تینوں الفاظ پہ ہم غور کریں گے، سابق، مقتصد اور ظالم، ان تینوں کو جب ہم ذکر کریں گے تو یہ جو ہے طاعات کی قسموں میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے السابق الذی یصلی فی اول الوقت، کہ سابق کون ہے بھائی؟ سابق بالخیرات، سابق کون ہے؟ سابق وہ ہے جو اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، اور مقتصد کون ہے؟ مقتصد وہ ہے جو وقت کے دوران نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کا جو موسطی وقت ہے اس کے دوران پڑھتا ہے، اور ظالم وہ شخص ہے جو نماز کو مؤخر کرتا ہے۔ ظالم وہ ہے جو نماز کو مؤخر کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ عصر کی نماز کو مؤخر کرتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج زرد ہو جاتا ہے، اس کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ جو ہے پہلے وقت میں پڑھنے والا یہ سابق ہے، اور اپنے وقت میں پڑھنے والا مقتصد ہے، اور اگر نہ وہ سابق میں ہے نہ مقتصد میں ہے تو آخری جو مرتبہ ہے وہ ہے ظالم، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ نماز کو آخری وقت میں پڑھتا ہے، اور پھر جو ہے اس کی نماز جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے بعض دفعہ جو ہے ضائع بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی مثال یہ دی کہ سابق کون ہے اور مقتصد کون ہے اور ظالم کون ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سابق
دیے گئے ہیں. سورۃ بقرہ کے آخر میں ان تینوں کا ذکر کیا گیا ہے. جو صدقہ میں محسن ہے، صدقہ کرنے میں محسن ہے، صدقہ کرنے میں ظالم ہے، اور صدقہ کرنے میں عادل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ان تینوں قسم کی لوگوں کا ذکر کیا. خیرات میں احسان کرنے والے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں سود کھانے والے، کہ جو سود کھاتے ہیں وہ ظالم ہیں. اور عادل کون ہے؟ عادل وہ لوگ ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں. تو گویا کہ اموال کے بارے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ایک محسن، دوسرے عادل، اور تیسرے ظالم. محسن جو ہے وہ سابق ہے. محسن کون ہے؟ محسن وہ ہے مال کے بارے میں محسن وہ شخص ہے جو اس کے مستحبات کو ادا کرتا ہے. مال کی جو مستحبات ہیں ان کو ادا کرتا ہے. واجبات تو ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ یا اس قسم کے جو دوسرے حقوق ہیں مال کے، ان حقوق کو ادا کرتا ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ بھی کرتا ہے، وہ نفلی جو ہے خرچ بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں. تو ایسا شخص جو ہے اس کو ہم کہیں گے محسن. اور یہ محسن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سابق ہے. اور ظالم وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے یا وہ زکوٰۃ روکتا ہے. زکوٰۃ روکنے والا بھی ظالم ہے اور سود کھانے والا بھی ظالم ہے. اور مقتصد وہ شخص ہے جو فرض زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے اور سود نہیں کھاتا. تو وہ کہ کچھ لوگوں نے اس کی مثال یہ دی، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. تو وہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے تین لوگوں کا تذکرہ فرمایا. تو یہ جو اقوال بیان کیے کہ ظالم جو مال کا حق ادا کرنے والا ہے، ظالم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ظالم وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے، زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کرتا. اور اسی طرح سے عادل وہ ہے جو خرید و فروخت کرتا ہے، اور اسی طرح سے مقتصد وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور سود نہیں کھاتا. تو یہ جو مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ مستمع کو، جو سننے والا ہو، اس کو پہچان دینے کے لیے انہوں نے کہا، یعنی اس کو جاننے کے لیے، تاکہ یہ سننے والا جو ہے یہ محدود ہو، سننے والا جانے کہ ظالم کون ہے، عادل کون ہے، اور جو ہے مقتصد کون ہے اور ظالم کون ہے، سابق کون ہے، ظالم کون ہے اور مقتصد کون ہے. اور یہ جو تعبیر کی مختلف علماء نے اس سورۃ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں، کہ اس میں جو ہے ظالم بھی ہے، اس میں محسن بھی ہے، اس میں جو ہے مقتصد بھی ہے. تو یہ کس لیے کی؟ یہ تاکہ جو سننے والے جو ہیں وہ کیا کریں؟ وہ آگاہ ہو جائیں اور وہ دیکھیں کہ قرآن میں اس قسم کی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ پر کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا، کہ آپ جو ہے کیا کریں؟ آپ نہ اپنے ہاتھ کو لمبا چھوڑیں اور زیادہ اپنے ہاتھ کو باندھے رکھیں، بلکہ اس کو جو ہے کیا ہے درمیانہ اس میں رکھیں. تو وہ کہ بہت سی مثالیں اس کی. تو یہ جو مثالیں یہاں پہ دی انہوں نے علماء نے جو تعبیر کی محسن کی، ظالم کی اور مقتصد کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعریف مثال کے ذریعے سے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اکثر تعریف کو جاننا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ آسان ہوگا. عقل سلیم جو ہے، صحیح عقل جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ ان اقسام کی طرف جو ہے آگاہ ہوگی. یعنی ہم کہیں گے ظالم، تو ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو حرام کھاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اور وہ واجب کو ادا نہیں کرتا. تو اس طرح سے گویا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مثال کے طور پہ ہیں. اسی طرح جیسے اگر رغیب کی طرف اشارہ کیا جائے اور کہا جائے یہی روٹی ہے. بھائی ایک سائل نے سوال کیا خبز کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم نے رغیب لی اور رغیب ہم نے اس کو دکھائی. رغیب اور خبز ایک چیز ہے، تمیز ایک چیز ہے. یہ ساری جو ہے نام ہے
یہ مختلف. تو گویا کہ تعبیر میں جو ہے کیا ہے تھوڑا فرق ہے اور نام الگ الگ ہیں، لیکن ہے یہ کیا، یہ ایک ہی چیز ہے. بہت زیادہ آتا ہے تفسیر کے باب میں، چونکہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر کے باب میں بہت زیادہ آتا ہے کہ هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ فلاں مسئلے میں جو ہے نازل ہوئی. اس قسم کی باتیں جو ہے آتی ہیں تفسیر میں، خصوصاً اگر مذکور جو ہے وہ کوئی شخص ہو، جیسے اسباب النزول جو تفسیر کے باب میں ذکر کیے گئے ہیں. اسباب النزول جیسے کہ وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں ان آیت الجہاد نزلت فی امرأتی اوس بن الصامت، کہ زہار کی جو آیت ہے، زہار کی آیت والذین یظاہرون من نسائہم، سورہ مجادلہ کی آیت، ابتدائی آیت، ان کو آیت زہار کہتے ہیں. تو یہ جو زہار کی آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں نزلت فی امرأتی اوس بن الصامت، کہ یہ جو ہے اوس ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی کے بارے میں جو ہے کیا ہے نازل ہوئی. انہوں نے اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ انت علیہ کظہر امی، آپ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہیں، آپ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہیں. انہوں نے ماں کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دی. تو شریعت نے کیا ہے اس پہ یا تو 2 مہینے کے روزے رکھنے یا ایک غلام آزاد کرنا یا پھر جو ہے 60 جسموں کو کھانا کھلانا. سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیت میں اس کا مفصل ذکر ہے. تو اس آیت زہار کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں نزلت فی امرأتی اوس بن الصامت، کہ یہ اوس بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی. وَإِنَّ آیَةَ اللِّعَانِ نزلت فی ہلال بن امیہ. کہتے ہیں مفسرین کہ آیت لعان، جس میں لعان کی آیت ہے، لعان کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری پہ دیکھے اور بدکاری پہ دیکھے پھر وہ کیا کرے گا، وہ طلاق دے گا یا قتل کرے گا. وہ کیا کرے گا، قرآن نے اس کا جو ہے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ قسم کھائے گی اور اسی طرح سے یہ بھی قسم کھائے گی اور ان کے درمیان لعان ہوگا. تو یہ جو لعان والی جو آیت ہے سورۃ نور کے اندر ان آیات کا جو ہے ذکر ہے. تو یہ جو آیت لعان ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت لعان جو ہے یہ اویمر اجلانی رضی اللہ عنہ یا ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ انہی کا مسئلہ تھا، وہ آئے نبی رسول کی خدمت میں. ان میں سے یا تو ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ یا اویمر الاجلانی رضی اللہ عنہ. اسی طرح سے کہتے ہیں وَأَنَّ آیَةَ الْقَلَالَةِ نَزَلَتْ فِي جابر بن عبد اللہ. کلالہ کی آیت، کلالہ کی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی جابر بن عبداللہ کے بارے میں. کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کا کوئی بھی نہ ہو، جس کا کوئی بھی نہ ہو، نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو نہ بھائی ہو، کچھ بھی نہ ہو، کوئی نسل جو ہے مذکر جو ہے کوئی وارث ہے ہی نہیں اس کو کلالہ کہیں گے. تو یہ جو آیت کلالہ ہے سورۃ النساء کے اندر اس کا بیان ہے، سورۃ النساء کے آخر میں. تو کہتے ہیں اس آیت کلالہ کے بارے میں یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی ان کے درمیان فیصلہ کریں آپ بما انزل اللہ، اس چیز کے ذریعے سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو کہ آپ کیا کریں ان کے درمیان فیصلہ کریں. یعنی اگر بنو قریظہ یا بنو نذیر یہ یہود کے 2 مشہور قبیلے تھے جو مدینے کے اندر رہتے تھے. مدینے کے اندر جو یہودیوں کے قبائل تھے اس میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع رہتے تھے. تو یہ جو ہے فرماتے ہیں مفسرین کی یہ جو آیت نازل ہوئی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورۃ مائدہ کی، سورۃ انعام کی آیت ہے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی یہ جو ہے اس کے بارے میں کس کے بارے میں نازل ہوئی، بنو قریظہ یا بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی. اسی طرح سے بعض مفسرین کہتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، یہ نازل ہوئی بدر کے بارے میں، جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. جو شخص اس دن اپنی پیٹھ پھیر دے، یعنی جو شخص اس دن یعنی جنگ کے دن
جنگ کے دوران اپنی پیٹھ کو پھیرے بھاگے وہاں سے، الا متحرفا للقتال، الا وہ اگر وہ جو ہے بال کر رہا ہو قتال لڑنے کی، کوئی پیپر بدل رہا ہو، او متحیزا الی فئہ، یا وہ کسی جماعت کی طرف کیا کرتا ہے پناہ لیتا ہے اور بچاؤ کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ پلٹ کے آنا چاہتا ہے، تو یہ مستثنا اس سے فقط بعد غضب من اللہ، تو یہ شخص جو ہے کہ اللہ رب العالمین کے غضب کا مستحق ہوا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مفسرین کی یہ آیت جو ہے یہ کیا ہے، یہ نازل ہوئی بدر کے بارے میں، یا اسی طرح سے کہتے ہیں بعض لوگ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس سورۃ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کی گواہی تمہارے درمیان جب تمہارا جو ہے موت حاضر ہو، یعنی اگر تم سفر میں ہو اور سفر میں کوئی مر گیا تو وہاں احکام کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، تو کہتے ہیں نزلت فی قضیۃ تمیم الداری، یہ آیت جو ہے یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عدی ابن بداد کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح سے ابو ایوب کا قول رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا یہ فرمان جو ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی فینا معشر الانصار، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یعنی جو انصار کا جو معاشرہ تھا، انصار جو تھے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہے مفسرین کہتے ہیں انه نزل في قوم من المشركين بمكة اور في قوم من اهل الكتاب واليهود والنصارى، یا دوسری جو ہے الفاظ کہتے ہیں، یعنی مفسرین تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آیت جو ہے یہ کیا ہے، یہ فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے آیت کا حکم خاص نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، ان کا مقصد یہ نہیں کہ یہ آیت کریمہ کا حکم انہی لوگوں کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو کوئی مسلمان کو کوئی عقل مند کہہ نہیں سکتا کہ یہ آیت جو ہے یہ انہیں کے ساتھ خاص ہے لہذا ہمارے لیے اس کا حکم نہیں، ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ تو لوگوں میں اختلاف ہے لفظ عام میں جو سبب پہ وارد ہوا ہو، یعنی اللفظ العام الوارد علی سبب، جو کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوا، جو خاص کسی عام جو ہے لفظ کی وجہ سے کیا ہے نازل ہوا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کیا یہ اس سبب کے ساتھ خاص ہے یا نہیں۔ تو علماء مسلمین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ قرآن و سنت کی جو عمومات ہیں، یعنی قرآن و سنت کی جو عام آیات ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ خاص ہے کسی خاص شخص کے ساتھ، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس شخص کی نوعیت کے ساتھ خاص ہے، یعنی قرآن نے نوعیت کا ذکر کیا ہے، اس شخص کا جو ہے ذکر جو ہے وہ کیا ہے وہ تفصیل بیان فرمایا ہے، رہا یہ کہ اسی شخص کے لیے حکم خاص ہے تو ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے عام ہوگا اور عموم جو ہے اس میں لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ رہی بات اس آیت کریمہ کی کہ جس کا سبب معین ہے، جس کا سبب معین ہے، یعنی کوئی آیت کریمہ ہے لیکن اس آیت کریمہ کا سبب جو ہے وہ متعین ہے، وہ مقرر ہے، اگر وہ امر ہو یا نہیں ہو تو وہ اس کو شامل ہے، اس شخص کو اور اس کے غیر کو بھی، یعنی اگر آیت کریمہ میں کوئی حکم ہوا تو وہ اس شخص کو بھی ہے اور وہ دوسرے اشخاص کو بھی ہے جو اس کے اس جو ہے درجے کے ہوں یا جو اس قسم کے ہوں، اور اگر وہ خبر ہے کسی مدح کی یا ذم کی تو وہ مدح اور ذم بھی اس شخص کو شامل ہے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی جو کہ اس کے منزل میں ہوں۔ ایک اور بات یہاں یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ سبب نزول کی معرفت، سبب نزول کی معرفت، یعنی
مددگار ہے، کیونکہ سبب کا علم جاننا یہ مسبب کے علم کا وارث بناتا ہے شخص کو. یعنی اگر ایک شخص کو سبب پتا چلا تو مسبب کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ سبب کس شخص کے بارے میں جو ہے پیش آیا. اسی لیے فقہا کا صحیح ترین قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلا کہ اس حلف کرنے والے نے کیا نیت کی ہے تو ہم سبب کے یمین کے سبب کی طرف لوٹیں گے. یعنی اگر ہمیں پہلے پتہ نہیں چلا کہ یہ حلف اس نے جو کھایا شخص نے اس نے کیوں کھایا، اس کی نیت کیا تھی، تو ہم کیا ہے ہم قسم کھانے کی سبب کی جانب جو ہے جائیں گے اور ہمیں دیکھیں گے کہ آخر کس چیز نے مجبور کیا اس کو یہ قسم کرنے کے لیے. کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرۃ بعموم اللفظ یہ قاعدہ کلیہ ہے تفسیر میں، تفسیر کے باب میں یہ قاعدہ کلیہ ہے. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. کہتے ہیں عبرت جو ہے وہ لفظ کے عموم سے ہے، وہ سبب کے خصوص سے نہیں. یعنی سبب خاص ہونا اس سے یہ جو ہے عبرت نہیں، بلکہ عبرت جو ہے وہ عموم لفظ. یعنی ہم عموم لفظ کو لیں گے، ہم خاص سبب کو نہیں لیں گے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے کیا ہے شذوذ ہیں، شاذ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آیت کا حکم جو ہے وہ خاص ہے، خاص اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ نازل ہوئی. یعنی کچھ شاذ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس سبب کے لیے نازل ہوئی ہے اسی شخص کے لیے خاص ہے. لیکن اہل سنت و جماعت میں سے ایسا کوئی نہیں کہتا. یہ سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے. وہ کیا کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے تھے العبرۃ بعموم اللفظ کی اعتبار جو ہے وہ کس کا ہوگا، وہ عموم لفظ کا ہوگا. یعنی لفظ کے عموم کا ہوگا، وہ سبب کے خصوص کا اعتبار نہیں ہوگا. علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے احکام الاحکام اصول فقہ کی کتاب ہے. اس احکام الاحکام میں علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ عبرت جو ہے وہ لفظ میں اعتبار جو ہے وہ عموم کا ہے، وہ سبب کے خصوص کا نہیں. یعنی اعتبار جو ہوگا وہ لفظ کے عموم کا ہوگا، وہ خصوص کا نہیں. البتہ یہ جو عموم لفظ ہونا اور خصوصی سبب ہونا یہ قرائن احوال کا فائدہ دے گا. یعنی یہ قرینہ بنے گا، یعنی یہ مسئلے کی تقویت کے لیے قرینہ بنے گا، یا مسئلے کی تضعیف کے لیے، مسئلے کو کمزور کرنے کے لیے قرینہ بن سکتا ہے. تو گویا کہ لفظ کا اس کا عام معنی نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے استعمال کیسے ہوگا، وہ حسب قرائن. یہ علامہ ابن دقیق عید رحمہ اللہ نے احکام الاحکام جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں ذکر کیا ہے. اب رہی یہ بات مفسرین کا یہ کہنا کہ یہ آیت جو ہے یہ فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے یہ فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی. کبھی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا سبب نزول ہے، اور کبھی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت میں داخل ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا سبب نزول ہے، اور کبھی مراد یہ ہوتا ہے یہ کہنے کا، یعنی کہتے ہیں نزلت فی حاضر آیت فی کذا، فلاں آیت جو ہے اس بارے میں نازل ہوئی. اب جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں تو یہ لفظ کہنے کا جو ہے اس کے مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سبب نزول ہے اس آیت کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ آیت میں داخل ہے، یعنی یہ آیت میں داخل ہے چاہے یہ سبب نہ ہو. جیسا کہ کہتے ہیں انا بحاظر آیت قضا، یہ جو فلاں آیت ہے اس سے مراد یہ ہے. آپ جب مفسرین کی تفاسیر میں غور کریں گے تو آپ کو اس قسم کے الفاظ بہت
جو ہے ملیں گے. علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی صحابی یہ کہے نزلت حاضر آیت فی کذا، کوئی صحابی اگر یہ کہے نزلت حاضر آیت فی کذا، یہ آیت فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، تو کیا یہ صحابی کا یہ کہنا یہ مسند ہے یا یہ تفسیر ہے؟ مسند کہتے ہیں حدیث کی سند کے ساتھ ہونا، یعنی صحابی اگر ایسا کہتے ہیں تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ مسند ہے یا یہ تفسیر مانی جائے گی. مسند کا معنی ہوتا ہے یہ سند مانی جائے گی، تفسیر کا معنی ہوتا ہے کہ یہ صحابی کی تعبیر مانی جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو مسند میں داخل کرتے ہیں، اور امام بخاری کے علاوہ دیگر کچھ جو ہے علماء وہ اس کو مسند میں داخل نہیں کرتے. لیکن اکثر مسانید جو ہیں، مسانید یعنی مسند کی جمع، اکثر جو مسانید ہیں جو کتب مسند ہیں یعنی وہ حدیثیں ہیں جس میں بیان کیا گیا ہو جو کسی صحابی سے منقول ہیں یا کسی تابعی سے منقول ہیں یا اس طرح سے، تو اکثر مسانید جو ہیں وہ اسی اصطلاح پر ہیں، یعنی وہ مسند میں داخل ہیں. صحابی کا یہ قول یہ جو ہے مسند میں داخل ہے، جیسے کہ مسند احمد وغیرہ. برخلاف کہ اگر اس کو بطور سبب جو ہے نظر کیا جو ہے ذکر کیا جائے اور اس سبب کے بعد یہ نازل ہوئی تو سارے کے سارے اس کو جو ہے کیا ہے داخل کرتے ہیں اس جیسی مسند حدیث کے اندر. تو گویا کہ صحابی کا یہ کہنا کہ نزل کی آیت قضا یہ کیا ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تفسیر ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مسند ہے، اور راجع بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مسند ہے. کیونکہ صحابی الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، اور صحابی جو ہے ایسی بات نہیں کہے گا اپنی طرف سے، بلکہ صحابی نے جب ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہو تبھی صحابی ایسی بات کہیں گے. تو گویا کہ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی صحابی نزلت فی کذا، یعنی فلاں آیت جو ہے فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، یہ دوسرے صحابی کے قول کے منافی نہیں ہے جو یہ کہے کہ نزلت فی کذا اسی آیت کے بارے میں کہ یہ اس بارے میں نازل ہوئی. اگر یہ لفظ ان دونوں کو شامل ہو، یعنی جو یہ بتا رہے ہیں اس کو یہ شامل ہو، جیسے کہ مثال کے ساتھ تفسیر کی جو ہے اندر ہم نے ذکر کیا صراط مستقیم کی تفسیر یا اس کی دیگر جو ہم نے مثالیں دی ظالم، سابق اور مختصر وغیرہ کی. اور جب کوئی صحابی کسی آیت کا کوئی سبب بیان کرے کہ اس کا سبب نزول یہ ہے، اور دوسرا جو ہے دوسرا سبب بیان کرے، تو یہ ممکن ہے کہ یہ کیا ہے دونوں سچے ہوں، کہ وہ آیت جو ہے وہ ان اسباب کے بعد نازل ہوئی ہو، یا وہ آیت جو ہے وہ دو بار نازل ہوئی ہو اس وجہ سے، کبھی ایک سبب کے لیے اور کبھی دوسرے سبب کے لیے. یہ ممکن ہے، وہ کہ اس میں تعارض نہیں ہے. اگر دو صحابی، ایک صحابی کہتا ہے کہ یہ آیت کا یہ فلاں واقعے کے بعد نازل ہوئی، اور دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جو ہے واقعے کے بعد نازل ہوئی، تو اس میں احتمال ہے کہ یہ کیا ہو، یہ آیت دو بار نازل ہوئی ہو اور دوسری بار اس سبب کے لیے نازل ہوئی ہو. تو اس میں وہ جو ہے تعارض نہیں ہے، یہ جو ہے کیا ہے، یہ اختلاف تضاد کے اندر جو ہے داخل نہیں ہے. یہ جو دونوں قسمیں ہم نے بیان کی، اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد، یعنی تفسیر کے اندر کبھی اختلاف تنوع ہوتا ہے، کبھی اختلاف تضاد ہوتا ہے. یہ دونوں صنف جو ہیں یہ کیا ہے، یہ تفسیر کا تنوع ہے. کبھی اسماء و صفات کے تنوع کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی یہ جو ہے بعض مسمى کے انواع کو بیان کرنے کے لیے، اس کے اقسام کو بطور مثال بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. سند
غالب ہے، یہ دونوں غالب ہیں. یعنی کبھی اختلاف جو ہے تنوع اسماء صفات ہوتا ہے اور کبھی جو ہے تنوع جو ہے مسمى کے اعتبار سے ہوتا ہے، لفظ کے اعتبار سے تنوع، لفظ کی تعبیر کے اعتبار سے اور لفظ کی تعبیر کی اقسام کے اعتبار سے بطور مثال جب پیش کیا جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے. یہی سلف امت کی تفسیر میں غالب ہے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مختلف ہیں اور جو اختلاف موجود ہو ان سے کہ جس میں لفظ احتمال ہے دونوں چیزوں کا، یعنی اختلاف ہے اور جو لفظ ہے اختلاف کی بنیاد وہ لفظ دونوں چیزوں کا احتمال ہے، دونوں اقوال اس کی جو ہے تائید میں جاتی ہے. تو یہ تو یا اس لیے کہ وہ لفظ میں کیا ہے مشترک ہے، جیسے لفظ قسورہ سورۃ مدثر کے اندر اللہ نے فرمایا فرت من قسورہ. قسورہ کے بارے میں اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کبھی جو ہے تیر پھینکنے والا ہوتا ہے رامی، اور کبھی اس سے مراد جو ہے شیر ہوتا ہے. تو کبھی رامی مراد اور کبھی جو ہے کیا ہے اسد مراد، کبھی شیر مراد، کبھی تیر پھینکنے والا مراد ہوتا ہے. تو یہ لفظ جو قسورہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ مشترک ہے دونوں میں. اس لیے اگر ایک کہتا ہے اس سے مراد رامی ہے، دوسرا کہتا ہے اسد ہے، تو ان میں اختلاف ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو دونوں سے مراد ہے. اب میرے پاس کیا ہے قرینہ اگر ہے، قرینہ سے کیا ہے میری تقریر ہوگی، یعنی اگر قرینہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اس سے جو ہے رامی مراد ہے تو میں یہ کہوں گا یہ رامی ہے، اور اگر قسورہ کی جو ہے کیا ہے اس کی تفسیر میں اسد کی تفسیر میں ہے اور میرے پاس قرینہ ہے کہ یہ اسد ہے اس معنی میں، تو میں اس سے جو ہے یہی مراد لوں گا. اور اسی طرح سے لفظ واللیل اذا عسعس سے مراد جو ہے وہ رات کا آنا اور رات کا جانا ہے، رات کا آنا بھی اور رات کا جانا بھی. ہم کہیں گے واللیل اذا عسعس، اور رات جب آئے اور رات جب چلی جائے، یہ دونوں اس کے معنی، یہ مشترک ہے لفظ. تو اسی طرح سے ہمارے پاس ہے دوسرا لفظ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یا اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اور اسی دوسری مثالیں. تو یہ لفظ جو ہے یہ کئی معنی میں مشترک ہوتا ہے، یعنی اس لفظ کے اندر اس کے کئی معنی آتے ہیں. اس کئی معنی آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ احتمال اس میں سالوں کا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. ممکن ہے کہ سلف نے جو معنی بیان کیے وہ سارے معنی ذکر کیے جائیں، اور کبھی جو ہے یہ سارے معنی ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا، یہ دونوں ممکن ہے. گویا کہ دارومدار جو ہے وہ کس پر ہے، وہ ہے قرائن پر. ہمارے پاس جو قرائن ہوں گے تو قرائن کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے اسی معنی پہ جو ہے خاص کریں گے، ورنہ ہم اس کو جو ہے خاص نہیں کر سکتے. تو گویا کہ یا تو اس آیت کا دو بار نازل ہونے کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں علماء کہ نزلت فی قضا، اور دوسرے کہتے ہیں نزلت فی قضا، یا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ مشترک ہے کہ اس سے جو ہے دونوں معنی میں اس کو استعمال کیا جائے. اور اکثر فقہا نے اس کو جائز کرا دیا، مالکیہ اور اسی طرح سے شافعیہ اور حنابلہ، اور بہت سے اہل کلام نے بھی جو ہے اس کو جائز کرا دیا. اور یا تو یہ کیا ہے اس لفظ کی وجہ سے کہ لفظ جو ہے یہ عام ہے اور تخصیص کا کوئی جو ہے موجب نہیں ہمارے پاس، تو یہ نو جب صحیح ہو اس میں تو اس میں جو ہے کیا ہوگا دونوں قول صحیح ہوں گے. اور یہ اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں یہ صرف ثانی سے ہوگا، یعنی یہ ہوگا اختلاف تضاد سے. تو گویا کہ ہمارے پاس جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارے پاس فیصلہ کرے گا قرائن اور اسباب. اس طرح سے یہ جو ہے ہمارا یہ دوسری قسم جو ہے اختلاف تضاد یہ بھی مکمل ہوئی. اور یہ جو موجود اقوال ہوتے ہیں ان کو بعض لوگ کیا کہتے ہیں یہ اختلاف ہے، حالانکہ وہ کیا ہے وہ معانی کی جو ہے تعبیر ہے، وہ متقارب الفاظ ہیں، یہ مترادف نہیں ہے، کیونکہ ترادف جو ہے وہ لغت میں بہت کم آتا ہے. تو اس طرح یہ
لفظ کی تعبیر ایک ہو اور وہ سارے معنی کو ادا کرے، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس میں اس کے معنی کی تقریب کے لیے، معنی کو قریب کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایسا بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ اسباب اعجاز قرآن میں سے ہے، یعنی اعجاز قرآن کے اسباب میں سے یہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید مثالیں ہم جو ہے اگلے درس میں دیں گے۔ آج اسی میں اتفاق کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان